ایک شعری مناظرے کا احوال بیان کر رہا ہوں۔ یہ مناظرہ حضرت غالب اور جناب ذوق کے درمیان آسمانوں پر کہیں ہوا۔ بہشت بری کے ایک پررحمت دریا کے کنارے حضرت غالب شراب طہورہ سے شغل فرما رہے تھے اور ادھر سے جناب ذوق کا گزر ہوا تو انہوں نے یہ مصرع بلند آواز میں پڑھا: چھٹتی نہیں ہے منہ کو یہ کافر لگی ہوئی۔ غالب نے گردن گھما کر استاد ذوق کی طرف دیکھا اور فخر سے گویا ہوا: غلام ساقی کوثر ہوں، مجھ کو غم کیا ہے۔ قریب سے آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر بھی گزر رہے تھے۔ انہوں نے دونوں استادوں سے کہا: آپ دونوں میرے استاد ہیں، مجھے آپ کے درمیان یہ جو رنجش پچھلے 200 سال سے چلی آ رہی ہے اچھی نہیں لگتی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا فیصلہ کر لیا جائے کہ آپ دونوں میں سے کون بڑا شاعر ہے۔ میرا خیال ہے اس کے لیے میں ایک مناظرے کا اہتمام کرتا ہوں۔ غالب نے پوچھا: ذل الہی، بڑائی کی سعادت کا فیصلہ کون کرے گا؟ بہادر شاہ ظفر بولے: رومی، سعدی اور بیدل کو جج بنا لیتے ہیں۔ استاد کہنے لگے: یہ تینوں تو اردو زبان جانتے ہی نہیں۔ اگر آپ مناظرہ کرانا چاہتے ہیں تو فیصلے کے لیے میر، شاہ نصیر اور مصفی جیسے اکابرین سخن مناسب ہیں۔ غالب بولے: آپ اپنے استاد گرامی شاہ نصیر کو تو رہنے ہی دیں، میں ایسے بزرگوں کے منہ لگنا پسند نہیں کرتا، اور مصفی کی جگہ بھی کوئی اور سوچئے، کیونکہ تخیل کی بلند پرواز ان کی سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ بہادر شاہ ظفر کہنے لگے: شاہ نصیر کی جگہ سودا کو رکھ لیتے ہیں، مصفی کی بجائے 20ویں صدی کا کوئی شاعر لے لیتے ہیں۔ ذوق بولے: 20ویں صدی کے شاعروں میں وہ نوجوان فیض بڑا اچھا ہے، مصرع بہت خوبصورت بناتا ہے۔ غالب نے تمسخرانہ لہجے میں کہا: اسے شاعری کا کیا پتہ ہے، میری اس زمین میں بہت سہی غم گیتی شراب کم کیا ہے۔ اس نے ایک غزل کہی ہے، اسے پڑھ کر 2 دن تک بد مزاجی میری مزاج دان بنی رہی ہے۔ اگر 20ویں صدی سے کسی کو لینا ہے تو اقبال کو بلا لیجئے، اسے شعر کی بھی سمجھ ہے اور بات بھی خدا لگتی کرتا ہے۔ ذوق ناک بھون چڑھاتے ہوئے بولے: پنجابیوں کو کیا پتہ کہ اردو کیا ہے، ویسے آپ جسے چاہیں جج بنا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کہنے لگے: نہیں، ججوں کے تقرر پر اتفاق رائے بہت ضروری ہے، وگرنہ کل کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے جانبداری سے کام لیا تھا۔ ذوق بولے: میر اور سودا پر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ غالب سنجیدگی کے ساتھ بولا: میر انیس کے بارے میں بھی سوچا جا سکتا ہے، مگر جناب ذوق کہیں گے میر دبیر کیوں نہیں؟ ذوق بولے: ضرور کہوں گا، میری طرح ان کے ساتھ بھی بڑی زیادتی کی گئی ہے۔ غالب نے مشورہ دیا: تیسرا جج آتش کو بنا لیجئے۔ بہادر شاہ ظفر کہنے لگے: تیسرا جج 20ویں صدی سے ہونا چاہیے۔ 20ویں صدی میں اردو تنقید کو بہت عروج ملا۔ غالب کہنے لگے: کسی تنقید نگار کو بھی جج بنایا جا سکتا ہے۔ ذوق بولا: تنقید نگار مرغی کے انڈوں کا ذائقہ تو بتا سکتا ہے، مگر وہ یہ نہیں جان سکتا کہ مرغی انڈا دیتے ہوئے کس کرب سے گزری ہے۔
بہادر شاہ ظفر کے چہرے پر ناگواری کا تاثر ابھرا اور کہنے لگے، آپ اتنے عالم فاضل ہو کر بھی کبھی کبھی ایسی عامیانہ مثال دیتے ہیں کہ ناک میں دم آنے لگتا ہے۔ اس وقت بھی پوری فضا میں مرغیوں کے ڈربے کی بدبو پھیل گئی ہے۔ غالب نے بڑے پراعتماد لہجے میں کہا، میرا خیال ہے اقبال ہی بہتر رہے گا، ان سے زیادہ اس مرتبے کا کوئی اور اہل نہیں۔ ذوق نے بہادر شاہ ظفر کے موڈ کو خراب دیکھتے ہوئے کہا، اگر ذل الہی پسند کرتے ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اور پھر طے پا گیا کہ جج صاحبان میں میر سودا اور اقبال ہوں گے۔ تین میں سے دو جج جس کے حق میں فیصلہ دیں گے وہی بڑا شاعر ہوگا۔ شعری مناظرے کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ بڑے بڑے ادیبوں اور شاعروں کو مناظرے پر بہادر شاہ ظفر کی طرف سے باقاعدہ دعوت دی گئی۔ مناظرے کی تقریب قابل دید تھی۔ بڑا خوبصورت سٹیج لگایا گیا تھا۔ ایک طرف حضرت غالب اور دوسری طرف جناب ذوق تشریف فرما ہوئے۔ ان کے درمیان 3 نشستوں پر میر سودا اور اقبال بٹھائے گئے۔ بہادر شاہ ظفر نے خود نظامت کے فرائض سر انجام دیے۔ تقریب کا آغاز ذوق کے حمدیہ کلام سے ہوا، جسے ملکہ ترنم نے اپنی پرسوز آواز میں پیش کیا۔ انہیں اس تقریب کے لیے خاص طور پر کسی اور علاقے سے بلایا گیا تھا۔ اس کے بعد محمد رفیع نے غالب کی مشہور فارسی نعت غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتیم کاں ذات پا کے مرتبہ دان محمد است لہک لہک کر پڑی۔ آغاز میں بہادر شاہ ظفر نے اس شعری مناظرے کی غرض و غایت پر روشنی ڈالی اور پھر شمع محفل استاد ذوق کے سامنے رکھ دی گئی۔ انہوں نے ایک طویل تمہید کے بعد غالب پر الزام لگایا کہ ان کی شاعری عروضی اعتبار سے بہت کمزور ہے۔ اس مصرعے کی مثال دی، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، کہ جہاں غالب نے دل کا لفظ لگایا ہے وہاں قلب کا لفظ لگانا چاہیے تھا۔ یہاں 2 رکنی نہیں 3 رکنی لفظ آنا چاہیے تھا، یعنی قلب ناداں تجھے ہوا کیا ہے۔ ان کے خیال میں ضیافت کے ساتھ وزن پورا کرنا درست بات نہیں۔ جواب کے لیے شمع غالب کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے کہا، جناب ذوق کی بات درست ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ اس غلطی کی بدولت یہ مصرعہ زندہ ہوا ہے۔ اگر یہاں قلب کا لفظ لگا دیتا تو مصرعہ مردہ ہو جاتا۔ ذوق نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ غالب نے کہا ہے، چند تصویر بتاں چند حسینوں کے خطوط۔ یہ مصرعہ گرامر کی روح سے غلط ہے۔ اصولاً چند تصاویر بتاں آنا چاہیے تھا، مگر غالب نے وزن پورا کرنے کے لیے چند تصویر بتاں لگا دیا۔ غالب نے صرف اتنا جواب دیا، افسوس کہ میں زندگی میں اردو زبان کی گرامر پر کوئی کتاب نہیں لکھ سکا، مگر میری یہی غلط گرامر آنے والے دور کی تمہید بنی ہے۔ ذوق نے غالب کی زبان پر بے شمار اعتراضات کیے۔ ان کی شاعری میں محاورہ بندی کی کمی ہے، زور بیاں، سلاست بیاں، حسن ادا، تراکیب میں چستی اور عام فہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ ان سب باتوں کا غالب نے اپنے مخصوص انداز میں جواب دیا۔ آخر میں ذوق نے اپنے یہ شعر سناتے ہوئے کہا کہ غالب ان کے مقابلے کا کوئی شعر سنائے۔ اے ذوق کسی ہمدم دیری نہ کا ملنا، بہتر ہے ملاقات مسیحا و خضر سے۔
لائی حیات آئی، لائی حیات آئے، قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، رندے خراب حال کو زاہد نہ چھیڑ تو، تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بھیڑ تو، اے شمع تیری عمر طبی ہے بس ایک رات، ہنس کر گزار دے یا اسے رو کر گزار دے۔ اور پھر یہ شعر سنا کر کہنے لگے، غالب ان شعروں جیسا کوئی شعر کہاں سنائے گا، وہ تو اس جیسا ایک مصرع بھی نہیں کہہ سکتا کہ زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو۔ غالب ہنس پڑے اور بولے، جناب ذوق اپنے اسی مصرے پر ایمان لے آئیں تو مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت زبان خلق ان کی اور میری شاعری کے بارے میں کیا خیال رکھتی ہے۔ ذوق کہنے لگے، کیا غالب یہ بات اس وقت کہہ رہے تھے جب ہم دہلی میں ہوتے تھے؟ سو اپنے اپنے زمانے کی بات ہے، غالب کو ان کے زمانہ میں کوئی نہیں پسند کرتا تھا، غالب کو اس کا زمانہ اس کے مرنے کے بعد میں نہ، لیکن ادب کو اس معیار پر نہیں پرکھا جا سکتا، کیونکہ اگر اس طرح سوچا جائے تو پھر نذیر اکبر آبادی، ساحر لدھیانوی، حبیب جالب جیسے شاعروں کو بھی بہت بڑے بڑے شاعر مانا گیا ہے، ان کی عوامی مقبولیت سے کوئی انکار نہیں۔ جب غالب نے پوچھا کہ آپ کو ذوق کی شاعری پر کیا اعتراض ہے، جب غالب سے پوچھا گیا کہ آپ کو ذوق کی شاعری پر کیا اعتراض ہے تو غالب نے کہا، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں، میں مانتا ہوں کہ ان کی زبان کوثر و تسنیم کے پانیوں سے دھلی ہوئی ہے، مگر بڑی شاعری کے لیے صرف یہی خصوصیت کافی نہیں۔ فیصلے کا وقت ہو گیا۔ سب سے پہلے میر سے کہا گیا کہ وہ اپنا فیصلہ سنائیں۔ میر بولے، میرے نزدیک دونوں شاعر کمزور ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ سودا کی باری آئی تو انہوں نے کہا، پہلے اقبال اپنا فیصلہ سنائیں۔ اقبال نے اپنا فیصلہ غالب کے حق میں دیا تو سودا نے کہا، میں شاہ نصیر کے شاگرد ذوق کے حق میں اپنا فیصلہ دے رہا ہوں، اور مناظرہ برابر میں ختم ہو گیا۔